وجہ اس کی یہ ہے کہ نفل اس مال میں سے دیا جاتا ہے کہ جس میں خمس نکلتا ہے، اور خمس جو نکالا جاتا ہے وہ مال غنیمت میں نکالا جاتا ہے، فے میں نہیں نکالا جاتا، کیونکہ فے تو بغیر لڑائی کے حاصل ہوا۔ تو غرض یہ کہ بعض حضرات کہتے ہیں کہ اول مغنم سے مراد غنیمت ہے، اور بعض کہتے ہیں کہ اول مغنم سے مراد مال فے ہے۔ جمہور کے نزدیک مال غنیمت میں سے بھی نفل دینا جائے، سونے چاندی میں سے بھی نفل دینا جائے، اور امام اوزاعی کے نزدیک ناجائز۔ اب امام ابو داؤد کا رخ کدھر ہے؟ تو صاحب بدر المجہود کہتے ہیں کہ دونوں صورتوں میں، دونوں مسئلوں میں ابو داؤد کا رجحان امام اوزاعی کی طرف ہے، اور بعض حضرات یہ کہتے ہیں کہ دونوں مسئلوں کے اندر امام ابو داؤد جمہور کے ساتھ ہے، اور بعض حضرات نے کہا کہ سونا اور چاندی میں نفل دینے کے اندر تو امام ابو داؤد جمہور کے ساتھ ہے کہ سونے اور چاندی میں سے نفل دینا جائز ہے، اور مال فے میں نفل دینے کے بارے میں وہ امام اوزاعی کے ساتھ ہے کہ اس میں سے غنیمت دینا جائز نہیں ہے۔ تو غرض یہ کہ اس باب کے دو جزء ہیں۔ یہاں پر روایت کا حاصل یہ ہے کہ حضرت ابو الجویریہ فرماتے ہیں کہ حضرت امیر معاویہ کے زمانے خلافت میں سرزمین روم میں مجھے ایک سرخ رنگ کا گھڑا ملا، جرتن گھڑا، تو اس میں مجھے سرخ رنگ کا گھڑا ملا، اور اس میں تھے دنانیر، اس میں دنانیر بھی ہوں گے اور دراہم بھی ہوں گے۔ اب یہ کہتے ہیں کہ اس وقت ہمارے جو امیر تھے وہ تھے معن ابن یزید، چنانچہ مجھے وہ جو گھڑا ملا، میں وہ اس میں جو دنانیر تھے ان کے پاس لے کر آیا، انہوں نے سب مسلمانوں میں اس کو تقسیم کر دیا، اور مجھے بھی صرف اتنا ہی دیا جتنا اوروں کو دیا، یعنی مجھے بطور انعام اس میں کچھ زیادہ نہیں دیا۔ اس سے بظاہر معلوم ہوتا ہے کہ امام ابو داؤد کا رجحان ابو داؤد اور امام اوزاعی کی طرف ہے، کیونکہ امام اوزاعی کے یہاں مال فے میں سے نفل نہیں دیا جائے گا، اور مال غنیمت میں سے بھی نفل نہیں دیا جائے گا۔ امام اوزاعی نے اسی سے استدلال کیا کیونکہ یہاں پر یہ مال جو حاصل ہوا ابو الجویریہ کو، یہ کوئی لڑائی کے بعد حاصل نہیں ہوا، بلکہ بغیر لڑائی کے حاصل ہوا، تو گویا مال فے ہے۔ تو غرض یہ کہ اس سے ان حضرات کی تائید ہوتی ہے، لیکن اس کو ان کی تائید کے اندر پیش کرنا، یہ اسے ترجمۃ الباب کا ثابت کرنا درست نہیں ہوگا، کیونکہ یہاں پر یہ مال غنیمت ہے ہی نہیں، بلکہ یہ مال فے ہے، اور مال فے جو کہ بغیر لڑائی کے حاصل ہوتا ہے تو اس کو بطور نفل کے، بطور انعام کے دیا ہی نہیں جا سکتا، تو اسے ترجمۃ الباب ثابت نہیں ہوتا، جس کو امام ابو داؤد نے یہاں پر ترجمۃ الباب کے تحت اس روایت کو بیان کیا۔ غرض یہ کہ جب یہ معن ابن یزید کے پاس لے کر آئے تو انہوں نے اس کو تقسیم کیا، اور ان کو کچھ زیادہ حصہ نہیں دیا، اور فرمایا اگر میں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ بات نہ سنی ہوتی کہ لا نفل الا بعد الخمس، یعنی خمس کے بعد نفل ہوتا ہے، اور مال فے میں سے خمس نکالا نہیں جاتا بلکہ خمس نکالا جاتا ہے مال غنیمت میں سے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ مال غنیمت نہیں، تو اس وجہ سے میں تمہیں بطور نفل کچھ نہیں دے رہا، اور جیسے اور لوگوں کو انہوں نے بانٹا تو اپنا بھی حصہ نکالا، تو اس میں سے کچھ بطور انعام دینے لگے کہ بھئی یہ رکھ لو، تو انہوں نے انکار کر دیا۔ تو غرض یہ کہ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ لا نفل الا بعد الخمس، کہ خمس جن چیزوں میں نکلتا ہے تو ان میں تو اس کو تو خمس نکالنے کے بعد بطور نفل دیا جا سکتا ہے، اور جس میں خمس نہیں نکلتا تو اس میں بطور نفل نہیں دیا جا سکتا۔ حدثنا الولید ابن عتبہ قال حدثنا الولید حدثنا عبد الله بن العلاء انه سمع ابا سلام الاسود قال سمعت عمرو بن عباسة قال صلى بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم الى بعير من المغنم فلما سلم اخذ وبرة من جنب البعير ثم قال ولا يحل لي من غنائمكم مثل هذا الا الخمس والخمس مردود فيكم۔ عمر ابن عباسہ کی روایت ہے، فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اونٹ کی طرف ہمیں نماز پڑھائی، مال غنیمت کے اونٹوں میں سے ایک اونٹ کی طرف نماز پڑھائی، یعنی اس کا سترہ بنا کر،
فلما سلم، جب سلام پھیرا تو اونٹ کے پہلو میں سے بال پکڑ کر فرمایا وَلَا يَحِلُّ لِي مِنْ غَنَائِمِكُمْ مِثْلَ هَذَا، تمہارے مال غنیمت میں سے میرے لیے حلال نہیں مثل هذا، اس جیسا، یعنی ایک بال بھی، سوائے خمس کے، اور خمس بھی تمہاری طرف لوٹا دیا جاتا ہے۔ یہاں پر اس روایت کا حاصل یہ کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اونٹ کو سترا بنا کر، مال غنیمت کے اونٹوں میں سے کسی اونٹ کو سترا بنا کر، جو کہ میدان میں ہوں گے، تو انہوں نے نماز پڑھائی۔ نماز پڑھانے کے بعد اونٹ کے پہلو میں سے بالوں کو پکڑا، وبراتن اونٹ کے بال کو کہا جاتا ہے، تو اس کے بال کو پکڑ کر فرمایا کہ میرے لیے مال غنیمت میں سے اس جیسی حقیر ترین چیز بھی حلال نہیں ہے سوائے خمس کے، اور خمس بھی ایسا نہیں کہ میں اپنے اوپر خرچ کر لیتا ہوں تو وہ بھی تمہاری ضرورت میں خرچ کر دیتا ہوں، وہ بھی تمہاری طرف لوٹا دیا جاتا ہے۔ تو اس سے معلوم ہوتا ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں پر بھی بیان فرمایا کہ میرے لیے مال غنیمت حلال نہیں سوائے خمس کے۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جس مال میں خمس نکالا جاتا ہے تو اس مال کو استعمال کر سکتا ہے، یعنی خمس نکالنے کے بعد جس کے جو حصے کے اندر آئے، لیکن اس کے علاوہ جو مال یعنی مال فے ہوتا ہے تو اس میں سے بطور نفل کچھ نہیں دیا جا سکتا۔ غرض یہ کہ اس روایت کے اندر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرے لیے سوائے خمس کے کچھ حلال نہیں۔ یہاں خمس سے مراد ہے خمس الخمس، جو خمس نکلتا ہے اس کے بھی 5 حصے ہوتے ہیں، جیسے کہ وَاعْلَمُوا أَنَّمَا غَنِمْتُمْ کے اندر بیان کیا کہ ایک حصہ رسول کے لیے ہوتا ہے، وَلِلرَّسُولِ وَلِذِي الْقُرْبَى، دوسرا رشتہ داروں کا ہوتا ہے، وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ وَابْنِ السَّبِيلِ۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اس 5ویں میں سے بھی 5واں حصہ ہوتا ہے جو خمس الخمس کہلاتا ہے۔ یہاں پر مجازن خمس بول کر خمس الخمس مراد لیا گیا ہے، اور اس کو بھی فرمانا ہے کہ یہ بھی میں اپنی ذات پر خرچ نہیں کرتا بلکہ تمہاری ضروریات پر خرچ کر دیتا ہوں، تمہارے استعمال کے اندر آتا ہے۔ یہاں پر ایک سوال یہ ہوتا ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا مال غنیمت میں سے جو حصہ ہوتا تھا تو وہ 3 قسم کا ہوتا تھا۔ ایک تو وہ ہوتا تھا کہ جیسے عام مجاہدین کو حصہ ملتا تھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی ملتا تھا، سہم کسہم الغانمین، چاہے آپ اس غزوے میں شریک ہو یا نہ، وہ آپ کو ملتا تھا۔ دوسرا کہلاتا ہے سہم صفی۔ سہم صفی کیا ہے؟ یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ اختیار تھا کہ آپ مال غنیمت میں سے جو چیز آپ کو پسند ہو وہ آپ اختیار کریں۔ یہ صرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اختیار تھا، ہر امیر کو یہ اختیار نہیں ہوگا کہ جو بھی حاکم ہو تو اس کو اختیار ہو کہ مال غنیمت میں سے پہلے اپنی پسند کے مطابق کوئی چیز نکال لے۔ یہ صرف نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خصوصیت ہے، یہ سہم صفی کہلاتا ہے، جیسے کہ آگے اس کا تذکرہ آئے گا۔ اور تیسرا وہ ہے جس کا وَاعْلَمُوا أَنَّمَا غَنِمْتُم تذکرہ ہے، وَلِلرَّسُولِ کے اندر خمس الخمس۔ تو اب یہاں پر ایک سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حصوں کی 3 قسمیں ہیں، ایک تو عام مجاہدین والا حصہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ملتا تھا، دوسرا سہم صفی، اور تیسرا خمس الخمس، تو پھر یہاں پر الا الخمس میں خمس پر صرف کو انحصار کیا گیا کہ میرے لیے کچھ حلال نہیں سوائے خمس کے، حالانکہ سہم صفی بھی آپ کے لیے ہے اور سہم کسام الغانمین بھی آپ کے لیے ہے، تو الا الخمس سے صرف خمس کا استثناء کیوں کیا گیا، اسی پر انحصار کیوں کیا گیا؟ اس کا جواب یہ ہے کہ اصل میں یہاں پر یہ بتلانا مقصود ہے کہ جو سہم صفی ہے یا اسی طریقے سے یہ خمس الخمس ہے، یہ صرف نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ خاص ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے علاوہ جو کوئی اور امام ہوگا تو اس کے لیے سہم صفی نہیں ہوگا یا اس کے لیے خمس الخمس نہیں ہوگا، بلکہ اس کے لیے تو عام مجاہدین والا جو حصہ ہے بس وہ اس کے لیے حصہ ہوگا، اس کے علاوہ نہیں ہوگا۔ تو چونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے سہم صفی کا ہونا یہ آپ کی خصوصیت ہے، تو ایک آپ کا حصہ ہوا امام ہونے کی حیثیت سے اور ایک حصہ ہوا نبی ہونے کی حیثیت سے۔ تو امام ہونے کی حیثیت جو حصہ ہے اس کو یہاں پر بیان کیا، اور نبی ہونے کی جو حیثیت سے حصہ تھا اس کو یہاں پر بیان
نہیں کیا تو بیان نہ کرنے کا یہ مطلب نہیں کہ اس کے علاوہ آپ کا کوئی حصہ ہے ہی نہیں۔ تو سہم صفی جو آپ کا ہے وہ نبوت کی وجہ سے ہے، امیر ہونے کی وجہ سے یا حاکم ہونے کی وجہ سے نہیں ہے۔ باب فی الوفاء بالعہد، یہ باب عہد کو پورا کرنے کے بیان میں۔ حدثنا عبداللہ بن مسلمۃ القعنبی عن مالک عن عبد الله بن دینار عن ابن عمر ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال ان الغادر ينصب له لواء يوم القیامة فيقال هذه غدرة فلان ابن فلان۔ حضرت ابن عمر کی روایت ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عہد توڑنے والے کے لیے قیامت کے دن جھنڈا گاڑا جائے گا، بس کہا جائے گا کہ یہ فلاں ابن فلاں کی بدعہدی ہے۔ اس روایت کے اندر عہد کو توڑنے والے کے لیے سزا کو بیان کیا گیا، اس کی رسوائی کو بیان کیا گیا۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ عہد کو توڑنا یہ جرم ہے، اور جب عہد کو توڑنا جرم ہے تو عہد کو پورا کرنا چاہیے، تو اسی سے ترجمۃ الباب ثابت ہوتا ہے۔ اس روایت کے اندر بیان کیا کہ قیامت کے دن جو عہد توڑنے والے ہیں ان کے لیے ایک جھنڈا لگایا جائے گا، یعنی جتنے عہد توڑنے والے ہوں گے وہ سارے ایک جگہ جمع ہوں گے اور وہاں پر ایک جھنڈا لگا ہوا ہوگا، تو دور سے پتا چل جائے گا یہ سارے درسگاہ میں دیر سے آنے والے ہیں، بتلانے کی ضرورت نہیں کیونکہ سب کو وہاں اکٹھا کر دیا جائے۔ یہاں پر سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ان لوگوں کے لیے جھنڈا لگانے کا کیا مطلب، کوئی اور علامت بنا دی جاتی؟ تو اس کا ایک جواب یہ دیا گیا کہ اصل میں عربوں کی عادت یہ تھی کہ اگر کوئی عہد توڑتا تھا تو اس کے گھر پر کالا جھنڈا لگا دیا جاتا تھا، اور عہد پورا کرتا تھا تو اس کے گھر پر سفید جھنڈا لگا دیا جاتا تھا۔ تو شاید اسی عادت کی رعایت وہاں پر بھی ہوگی کہ چونکہ ان کا عرف تھا، ان کی عادت تھی، کہ لہذا اسی عادت کے اعتبار سے وہاں پر جھنڈا لگایا جائے گا اور جتنے عہد توڑنے والے ہوں گے ان سب کو وہاں پر جمع کیا جائے گا، تو گویا سب کے سامنے رسوائی ان کی ہوگی۔ تو ظاہر سی بات ہے، اس سے معلوم ہوتا ہے کہ عہد توڑنا یہ ایک سنگین جرم ہے، اور جب یہ سنگین جرم ہے تو اس سے بچنا چاہیے، اور بچنے کا مطلب ہے کہ عہد کو پورا کرنا چاہیے۔ تو اسی سے ترجمۃ الباب ثابت ہو جائے گا۔ باب فی الامام یستجن بہ فی العہود، امام عہد میں امام کے اتباع کرنے کے بیان میں، امام کی تقلید کرنے کے بیان میں۔ حدثنا محمد بن الصباح البزاز حدثنا عبد الرحمن ابن ابي الزناد عن ابي الزناد عن الاعرج عن ابي هريره انه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم انما الامام جنة يقاتل به۔ حضرت ابو ہریرہ کی روایت ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ امام ڈھال ہوتا ہے، اس کی وجہ سے قتال کیا جاتا ہے۔ بظاہر لفظی ترجمہ یہ بھی ہو سکتا ہے، کبھی آپ یہ ترجمہ کرو کہ امام ڈھال ہوتا ہے تو اس سے قتال کیا جاتا ہے۔ نیچے لکھا ہوا بِهِ کے بِأَمْرِهِ وَبِرَأْيِهِ، یعنی قتل و قتال جو ہوتا ہے وہ امام کی رائے اور امام کے حکم سے ہوتا ہے۔ اگر وہ کفار سے لڑنے کا حکم کرے تو مسلمان لڑائی کریں گے، اور اگر وہ کہے کہ بھئی فلاں کفار کی فلاں جماعت سے میرا امن کا معاہدہ ہو گیا تو اب مسلمانوں کو اس کی پابندی کرنی چاہیے۔ تو یہی باب کا مقصد ہے کہ عہود کے اندر امام کی بات مانی جائے، یعنی اگر امام نے کفار کی کسی جماعت سے امن کا معاہدہ کر لیا تو اب سارے مسلمانوں پر اس معاہدے کو پورا کرنا لازم ہے۔ کب لڑنا ہے کب نہیں لڑنا، کب جہاد کرنا ہے کب نہیں کرنا، تو یہ لوگوں کے اپنی رائے پر موقوف نہیں ہے، بلکہ یہ امام کے فیصلے پر موقوف ہے۔ اگر امام کہے کہ نہیں لڑنا تو نہیں لڑنا، سب کو ماننا پڑے گا، اور اگر امام کہے لڑنا ہے تو اب امام کی یہ بات ماننی پڑے گی۔ تو یقاتلہ بھی کا مطلب یہی ہے کہ کفار سے جو قتال ہوگا وہ امام کے حکم اور امام کے رائے کے بعد ہوگا۔ اگر امام کا حکم یہ ہے کہ لڑو تو آپ جو ہے لڑیں گے، اور اگر امام کا حکم یہ نہیں ہے تو پھر امام نے اگر کسی کو معاہدہ کیا تو اس معاہدے کو پورا کرنا لازم ہے۔ جنتن جنن سے ماخوذ ہے، اور جنن کے معنی پوشیدگی کے آتے ہیں، اسی سے جنین ہے۔
جو بچہ ماں کے پیٹ میں ہوتا ہے کیونکہ وہ بھی پوشیدہ ہوتا ہے، اسی سے جنت ہے، وہ بھی نکاحوں سے پوشیدہ ہوتی ہے۔ تو جنت کہتے ہیں ڈھال کو، اور عام طور پر جب میدان جنگ میں زمینی لڑائی ہوا کرتی تھی تلوار کے ذریعے، تو ایک ہاتھ میں تلوار ہوتی تھی اور ایک ہاتھ میں ڈھال۔ اس ڈھال کا کام بھی ہوتا تھا کہ وہ ڈھال اتنی بڑی ہوتی تھی کہ وہ ڈھال لینے والا اس کے پیچھے چھپ جاتا تھا۔ تو اس کے معنی میں چونکہ پوشیدگی پائی جاتی ہے، تو اسی وجہ سے لڑائی کرنے والا اپنے آپ کو چھپانے کے لیے جو چیز استعمال کرتا تھا اس کو جنہ کہا جاتا ہے۔ تو غرض یہ کہ امام جو ہے وہ لوگوں کے لیے ڈھال ہوتا ہے، لوگوں کو بچاؤ کا ذریعہ ہوتا ہے، ان کو کسی مصیبت میں مبتلا ہونے نہیں دیتا۔ اگر مصلحت دیکھتا ہے لڑائی میں تو وہ حکم کرے گا، اور اگر مصلحت دیکھتا ہے نہ لڑنے میں تو اس کا حکم کرے گا، تو لہذا امام کی بات مانی جائے۔ حدثنا احمد بن صالح حدثنا عبد الله بن وهب اخبرني عمرو عن بكير بن الاشج عن الحسن بن علي بن ابي رافع ان ابا رافع اخبره قال بعثني قريش الى رسول الله صلى الله عليه وسلم فلما رايت رسول الله صلى الله عليه وسلم القي في قلبي الاسلام فقلت يا رسول الله اني والله لا ارجع اليهم ابدا۔ حضرت ابو رافع کی روایت ہے کہ فرماتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس مجھے قریش نے بھیجا، بعثنی قریش الی رسول اللہ، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس مجھے قریش نے بھیجا۔ پس جب میں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا تو میرے دل میں اسلام ڈال دیا گیا۔ میں نے کہا اے اللہ کے رسول، خدا کی قسم میں تو اب کفار قریش کی طرف کبھی بھی واپس نہیں جاؤں گا۔ فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انی لا اخیس بالعہد، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں عہد نہیں توڑتا، میں عہد نہیں توڑوں گا، ولا احبس البردہ، اور نہ میں قاصد کو گرفتار کروں گا، نہ قاصد کو روکوں گا، ولکن ارجع، لیکن تم واپس جاؤ، فإن كان في نفسك الذي في نفسك الآن فرجع، بس اگر تمہارے دل میں وہ بات ہو جو اس وقت ہے تو تم لوٹ آنا، یعنی ہماری طرف نیچے لکھا ہوا۔ قال فذهبت، ابو رافع کہتے ہیں کہ میں واپس چلا گیا، ثم اتيت النبي صلی اللہ علیہ وسلم فاسلمت، پھر میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور میں مسلمان ہو گیا۔ قال بکیر واخبرنی ان ابا رافع كان قبطيا، بکیر کہتے ہیں کہ مجھے بتلایا گیا کہ ابو رافع قبطی تھے۔ قال ابو داؤد هذا كان في ذلك الزمان واليوم لا يصلح، ابو داؤد کہتے ہیں کہ یہ اس زمانے کی بات تھی، آج یہ درست نہیں ہے۔ یہاں پر ابو رافع کی روایت بیان کی گئی اور ان کا واقعہ بیان کیا گیا، اور اس واقعے کے اندر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے عہد نہ توڑنے کو بیان کیا گیا، عہد کو پورا کرنے کو بیان کیا گیا۔ ابو رافع کہتے ہیں کہ قریش نے حدیبیہ کے موقع پر کسی ضرورت سے ان کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بھیجا۔ جب آپ عمرے کے ارادے سے گئے، عمرہ کرنے نہیں دیا گیا اور ان کو روک دیا گیا تھا، تو ابو رافع کو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اپنا قاصد بنا کر انہوں نے بھیجا۔ جب یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے انور پر نظر پڑی تو دل کی حالت ہی بدل گئی۔ کہتے ہیں کہ میرے اوپر اسلام ڈال دیا گیا، میرے قلب میں اسلام کا القاء کیا گیا، یعنی میرا دل اسلام کی طرف مائل ہو گیا۔ لہذا انہوں نے کہا کہ اللہ کے رسول میں تو اب کبھی بھی واپس نہیں جاؤں گا، اب تو آپ ہی کے پاس رہوں گا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انی لا اخیس بالعہد، دیکھو میں عہد تو توڑنے والا ہوں نہیں۔ یہاں عہد سے مراد کیا ہے؟ عہد سے مراد یہ ہے کہ لوگوں میں یہ عادت تھی اور آج بھی یہ عرف ہے کہ اگر ایک ملک کا قاصد دوسرے ملک میں جاتا ہے اگرچہ حالت جنگ ہو، تو تب بھی اس قاصد کو نہ تو نقصان پہنچایا جاتا اور نہ اس کو گرفتار کیا جاتا۔ تو اسی لیے فرمایا کہ جو عرف ہے، رواج ہے، اس کے اعتبار سے نہ تو میں عہد کی خلاف ورزی کروں گا کہ میں تمہیں یہاں پر روک کر معاہدوں کو توڑ دوں، تمہیں میں روک لوں تو نہ تو میں تمہیں روکوں گا اور نہ میں عہد کی خلاف ورزی کروں گا، فی الحال تو تم واپس جاؤ۔ اب اگر تمہارے دل میں اس وقت جو کیفیت ہے کہ اسلام کی طرف مائل ہوئے ہو اور اسلام قبول کرنا چاہتے ہو،
اگر جانے کے بعد پھر وہی کیفیت رہے تو دوبارہ آ جانا. جیسے حضرت تھانوی علیہ الرحمہ کے پاس اگر کوئی شخص آتا اور آ کر ہدیہ دیتا تو حضرت تھانوی فوراً قبول نہیں کرتے تھے کہ ہو سکتا ہے میری تقریر کا اس کے اوپر اثر ہوا ہو کہ چلو حضرت کچھ دیتے ہی چلے جائیں، اور بعد میں جانے کے بعد پچھتانے لگے خامخواہ دے دیا میں نے. تو اس لیے فرماتے تھے کہ جاؤ، گھر جانے کے بعد اگر یہی کیفیت باقی رہے تب بھیج دینا، یا تب آ کر دوبارہ دے دینا، تب قبول کر لوں گا، فی الحال قبول نہیں کروں گا. اور شاید اسی وجہ سے تم جو ہے ہدیہ نہیں دیتے کہ بلا وجہ انکار کریں گے، دل ٹوٹ جائے گا، یہ وجہ ہے نا؟ نہیں، یہ وجہ نہیں. تو حضور صاحب نے فرمایا اگر اس وقت تمہاری جو کیفیت ہے واپس جاؤ، یہی کیفیت باقی رہے تو دوبارہ آ جانا. تمہیں اگر روک لیا گیا تو ایک تو یہ کہ یہ مصلحت کے بھی خلاف ہے، کیونکہ پھر مشہور یہ ہو جاتا ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم تو اگر ہم ان کے پاس قاصد بھیجتے اس کو روک لیتے، تو اب اپنے قاصدوں کو ان کے پاس بھیجنا اور اپنا پیغام پہنچانا مشکل ہو جاتا ہے کہ پھر یہ ہمارے قاصدوں کو روکتے. تو اس لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے روکا نہیں. غرض یہ کہ یہ دوبارہ آیا، آ کر انہوں نے اسلام قبول کر لیا. اس روایت کے راویوں میں سے ایک راوی ہیں بکیر، وہ کہتے ہیں کہ یہ ابو رافع جو تھے قبطی تھے، یعنی فرعونی نسل کے تھے، اور یہ غلام تھے. بعد حضرات نے بیان کیا کہ حضرت عبداللہ ابن عباس کے غلام تھے، بعد میں انہوں نے آزاد کر دیا. ابو داؤد کہتے ہیں کہ یہ اس زمانے کی بات ہے، آج درست نہیں. کیا مطلب اس کا؟ یعنی مقصد یہ ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ان کے اسلام قبول کرنے کے لیے رغبت کرنے کے باوجود ان کو کفار کی طرف واپس بھیجنا اور یہ کہنا کہ بھئی اگر یہ کیفیت باقی رہے تو دوبارہ آ جانا، لیکن فی الحال تو تمہیں جانا پڑے گا. یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دور کی بات تھی. لیکن اگر آج اس طرح کا کوئی واقعہ پیش آئے، کفار کا کوئی قاصد دارالحرم سے دارالاسلام آتا ہے اور آ کر کہتا ہے کہ میں تو مسلمان ہو گیا، اب میں نہیں جانے گا، اب اس کو واپس نہیں بھیجا جائے گا. کیونکہ اگر واپس بھیج دیا تو وہ نہیں چھوڑنے کے. اگر ان کو پتا چل گیا کہ اس کی تو کیفیت ہی بدل گئی، گیا تھا ہمارا ہو کر اور آیا ان کا ہو کر، تو وہ نہیں چھوڑیں گے. تو لہذا آج کے دور میں یہ درست نہیں ہے کہ ان کا کوئی قاصد آیا اور آ کر اسلام قبول کرنے کی بات کرے اور کہے کہ نہیں پہلے تو واپس جاؤ پھر بعد میں آنا. یہ اس زمانے کی بات ہے. اسی لیے حضرت گنگوئی فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا تو بدریہ وحی باخبر کر دیا گیا ہوگا کہ بھئی یہ جائیں گے اور جانے کے بعد یہ واپس آئیں گے اور اسلام قبول کریں گے. تو اسی لیے فرمایا کہ نہیں اب تو واپس جاؤ اور دوبارہ آ جانا. اور ظاہر سی بات ہے کہ ہمارے اور آپ کے پاس کہاں سے وحی آ جائے گی. تو اس لیے اس زمانے کے اندر یہ درست نہیں ہے. اگر اس طرح کی صورت پیدا ہوتی ہے تو اس قاصد کو دارالحرم واپس نہیں بھیجا جائے گا. علامہ ابن تیمیہ کہتے ہیں کہ یہ جو واقعہ پیش آیا ابو رافع کا، یہ حدیبیہ کے موقع پر پیش آیا، اور حدیبیہ میں جو صلح ہوئی تھی اس میں کچھ جو شرائط تھی اس میں ایک یہ بھی تھی کہ ہمارا آدمی مسلمان ہو کر تمہارے پاس آئے گا تو تم واپس کرو گے، اور تمہارا آدمی ہمارے پاس آئے گا مرتد ہو کر خدا نہ خواستہ تو ہم واپس نہیں کریں گے. تو چونکہ یہ بات طے ہو چکی تھی اس لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو نہیں روکا. لیکن اس پر ایک اشکال ہوتا ہے کہ ابو رافع تو غزوہ بدر سے پہلے مسلمان ہو چکے تھے، تو پھر کہنا کہ یہ حدیبیہ کا واقعہ ہے کیسے درست ہو سکتا ہے؟ تو اس کا جواب یہ دیا گیا کہ ابو رافع نام کے دو شخص تھے. ایک وہ جو بدر سے پہلے مسلمان ہو چکے تھے اور غزوہ بدر میں شریک ہوئے ہیں، اور دوسرے وہ جو حدیبیہ کے موقع پر مسلمان ہوئے جن کا یہاں پر تذکرہ ہے. تو وہ ابو رافع جو بدر سے پہلے مسلمان ہو چکے تھے وہ الگ ہیں، اور یہ ابو رافع جو اس خیبر حدیبیہ کے موقع پر مسلمان ہوئے یہ الگ ہے. تو لہذا یہ اعتراض کہ ابو رافع بدر سے پہلے مسلمان ہو چکے تھے، یہ اعتراض واقع نہیں ہوگا. یہاں پر بھی دیکھیے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو عہد کیا تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس عہد کو پورا کیا، اس عہد کو توڑا نہیں. تو اس سے بھی معلوم ہوتا ہے کہ عہد کے اندر امام کی بات مانی جائے گی، امام کا اتباع کیا جائے گا. جو کہ اس روایت میں بھی عہد کا تذکرہ ہے، تو اس عنوان کے تحت اور اس باب کے تحت ابو داؤد نے یہ روایت بھی یہاں پر بیان کر دی. باب فی الامام یکون بینہ و بین العدو عہد فیسیر نحوہ. یہ باب اس بات کے بیان میں کہ امام کے اور دشمن کے درمیان عہد ہو، پھر امام دشمن کی سرزمین کی طرف چلے،
حدثنا حفص بن عمر النمري حدثنا شعبة عن أبي الفيض عن سليم بن عامر رجل من حميرة قال كان بين معاوية وبين الروم عهد وكان يسير نحو بلادهم حتى إذا انقضى العهد قضاهم. سلیم ابن عامر قبیلہ حمیر کے ایک شخص کی روایت ہے، فرماتے ہیں کہ حضرت معاویہ اور روم کے درمیان ایک عہد تھا. وَكَانَ يَسِيرُ نَحْوَ بِلَادِهِمْ، اور حضرت معاویہ ان کے شہروں کی طرف روانہ ہوئے. حَتَّى إِذَا انْقَضَى الْعَهْدَ، کہ جب عہد پورا ہو جائے گا تو ان پر حملہ کر دیں گے. فَجَاءَ رَجُلٌ عَلَى فَرَسٍ أَوْ بِرْزَوْنٍ، ایک شخص عربی گھوڑے پر یا ترکی گھوڑے پر سوار ہو کر آیا. وَهُوَ يَقُولُ اللَّهُ أَكْبَرُ اللَّهُ أَكْبَرُ وَفَاءٌ لَا غَدَرَ، کہنے لگا اللہ اکبر اللہ اکبر، عہد پورا کرو، بدعہدی نہ کرو. فَنَظَرُوا، لوگوں نے اس کی طرف دیکھا. فَإِذَا عَمْرُ بْنُ عَبَسَةَ، تو وہ عمر ابن عبسہ ہیں. فَأَرْسَلَ إِلَيْهِ مُعَاوِيَةُ فَسَأَلَهُ، حضرت معاویہ نے ان کی طرف لوگوں کو بھیجا اور ان سے سوال کیا. فقال سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم يقول من كان بينه وبين قوم عهد فلا يشد عقدة ولا يحلها حتى ينقضي أمدها. فرماتے ہیں کہ میں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا کہ جس کے اور قوم کے درمیان کوئی عہد ہو تو وہ نہ تو عہد باندھے اور نہ کھولے یہاں تک کہ اس کی مدت پوری ہو جائے. او ينبذ إليهم على سواء، یا ان کی طرف عہد کو پھینک دے، یعنی برابر طور پر عہد کو توڑ دے. فرجع معاویہ، حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ واپس ہو گئے. اس روایت کے تحت واقعہ بیان کیا کہ حضرت معاویہ اور اہل روم کے درمیان ایک معاہدہ ہوا کہ ہمارے اور تمہارے درمیان فلاں مہینے کی فلاں تاریخ تک اتنے بجے تک کوئی لڑائی نہیں ہوگی، تم اپنے علاقے میں امن سے رہو، ہم اپنے علاقے میں رہیں گے. یہ معاہدہ ہو گیا. حضرت امیر معاویہ نے ایک جنگی تدبیر کی، اور وہ یہ کی کہ مثال کے طور پر رات کے 12 بجے تک معاہدے کا وقت طے ہوا، فرض کیجئے، تو حضرت امیر معاویہ نے اس تاریخ کو جب معاہدہ ختم ہونا تھا اور 12 بجے کا ٹائم تھا، اس سے پہلے لے جا کر اپنی فوج رومیوں کی سرحد پر ڈال دی. اور جیسے ہی 12 مکمل بجے اور 12:01 ہوا مثلا، حملہ کر دیا. تو معاہدہ تھا 12 بجے تک اور حملہ کیا 12 بجے کے بعد، تو بظاہر معاہدے کی خلاف ورزی نہیں ہو رہی کیونکہ معاہدہ تو 12 بجے تک تھا، اور 12 بجے کے بعد حملہ کیا گیا تو اس وقت کوئی معاہدہ تھا ہی نہیں. حضرت معاویہ کی یہ جنگی تدبیر کامیاب ہو گئی. دشمن یہ سمجھ رہا تھا کہ 12 بجے معاہدہ ختم ہوگا، اب اس کے بعد ہو سکتا ہے معاہدے کی تجدید ہو جائے، اور اگر معاہدے کی تجدید نہ ہو، لڑائی کی نوبت آئے تو وہ کہاں اور ہم کہاں. تو ظاہر بات ہے ان کی فوج آتے آتے بھی مہینوں لگ جائیں گے تو ہمیں بھی تیاری کا موقع مل جائے گا. ان کو یہ پتہ نہیں تھا کہ یہ فوج جو ہے سرحد کے اوپر لا کر ڈال دی. نتیجہ یہ نکلا کہ حضرت امیر معاویہ نے ان کے مختلف علاقے فتح کر لیے. جب ان کے علاقے فتح کر لیے تو پیچھے سے دیکھا کہ ایک گھوڑ سوار آ رہا ہے اور اس کی وجہ سے دھول اڑ رہی ہے. اب یہ سارے اس کی طرف دیکھنے لگے جتنے حضرت امیر معاویہ کے فوج میں تھے. جب وہ قریب آئے تو وہ آنے والا کہہ رہا ہے اللہ اکبر وفاء لا غدر، عہد کو پورا کرو، معاہدے کو توڑو مت. جب قریب آئے تو پہچان لیا کہ عمر ابن عبسہ ہے. اب حضرت معاویہ نے لوگوں کو کہا کوئی جاؤ ان کے پاس، ابھی قریب نہیں پہنچے تھے، کہ پوچھو آخر کیا معاملہ ہے، ہم نے کون سا معاہدے کی خلاف ورزی کی، ہمارا تو معاہدے 12 بجے تک تھا، تو آپ کیسے کہہ رہے ہو کہ ہم نے بدعہدی کی ہے. تو انہوں نے حدیث بیان کی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب تمہارا کسی قوم کے ساتھ معاہدہ ہو تو نہ تو مدت پوری ہونے سے پہلے نہ تو معاہدے کو باندھا جائے اور نہ کھولا جائے. چھتا یا شدو باندھنے کے معنی میں آتا ہے، یعنی نہ تو کوئی نیا معاہدہ کیا جائے اور نہ کھولا جائے، نہ توڑا جائے. کھولنے سے مراد توڑنا ہے. یہاں پر مقصد یہ ہے کہ اس عہد کو پورا کرو، اس کے اندر کوئی کمی نہ آنے دو. یہاں پر جو ظاہری الفاظ ہے کہ نہ تو کوئی عقد باندھا جائے یعنی کوئی نیا عقد کیا جائے، اور نہ کھولا جائے یعنی عہد کو توڑا نہ جائے. تو یہاں پر کوئی نیا عقد کرنا مراد نہیں ہے،
یہ ایسے ہی ہے جیسے مثال کے طور پر آپ دکان پر جاتے ہیں اور کوئی سامان خریدتے ہیں اور آپ اس سے پوچھتے ہیں کہ بھئی کیا ریٹ ہے، اب وہ ریٹ بتاتا ہے، اب آپ کہتے ہیں کچھ تھوڑا بہت کمی زیادتی کر لو، تو کیا آپ کا مقصد یہ ہے کہ زیادتی کر لو؟ آپ 10 روپے بتا رہے تو 12 روپے لے لو، مقصد کیا ہے؟ کہتے تو ہے کمی زیادتی کرو، لیکن مقصد کیا ہوتا ہے؟ کچھ کمی کر لو۔ تو ایسے ہی لا یشد عقدۃ ولا یحلھا، مقصد یہ ہے، آپ صاحب نے فرمایا کہ نہ تو نیا عہد کیا جائے، نہ نیا معاہدہ کیا جائے، اور نہ پرانے معاہدے کو توڑا جائے جب تک کہ مدت پوری نہ ہو جائے۔ مقصد یہ ہے کہ اس عہد کو پورا کرو، اور وَيَقْبِضُ إِلَيْهِمْ عَلَى سَوَاءٍ، اور اگر معاہدے کو توڑنا ہے تو برابر برابر ہو، اس کو پہلے سے باخبر کر دو تاکہ وہ بھی تیاری کر لے۔ تو تم نے جو کیا پہلے سے ان کو باخبر نہیں کیا تھا کہ بھائی 12 بجے جب ہمارا معاہدہ ختم ہو جائے گا تو ہم فوراً تمہارے اوپر حملہ کر دیں گے، ہم آگے تجدید نہیں کریں گے، اس طرح کی تو کوئی بات تم نے نہیں کی، تو لہٰذا یہ ایک طرح کا دھوکہ ہوا، ایک طرح کی بدعہدی ہوئی۔ حضرت امیر معاویہ نے جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان سنا تو جتنے علاقے فتح کیے تھے سب چھوڑ کر واپس آ گئے۔ تو یہاں پر آپ دیکھیے کہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جس قوم سے معاہدہ تھا، معاہدہ کرنے کے بعد ارادہ کیا جیسے معاہدہ ختم ہو تو ان کے علاقے میں داخل ہو جاؤں گا۔ یہی ترجمۃ الباب بھی ہے کہ جس قوم کے ساتھ معاہدہ ہو تو اب امام کا اس قوم کے علاقوں کی طرف جانا، تو آیا وہ جا سکتا ہے یا نہیں جا سکتا؟ تو غزوہ کا حضرت معاویہ کا جانا بھی ثابت ہے، اور پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کو سن کر واپسی بھی ثابت ہے۔ تو اس طرح ترجمۃ الباب ثابت ہو گیا۔ باب فی الوفاء للمعاہد وحرمت ذمتہ، معاہد کے ساتھ عہد کو پورا کرنے کے بیان میں اور ذمہ کی حرمت کے بیان میں۔ حدثنا عثمان بن ابی شیبہ حدثنا وکیع عن عیینۃ بن عبد الرحمن عن ابیہ عن ابی بکرۃ انہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من قتل معاہدا فی غیر کنہہ حرم اللہ علیہ الجنہ۔ حضرت ابو بکرہ کی روایت ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من قتل معاہدا، کہ جس نے بغیر کسی وجہ کے کسی معاہد کو قتل کیا تو اللہ اس کے اوپر جنت کو حرام کر دے گا۔ معاہد، معاہد سے مراد عام ہے، چاہے ذمی ہو وہ بھی ایک طرح کا معاہد ہے، جزیہ دے کر رہنے والا ہے، تو اب اس کی جان بھی محفوظ اور اس کا مال بھی محفوظ، جیسے کہ حدیث میں آتا ہے کہ اس کا مال ایسا جیسے ہمارا مال، اس کی جان ایسی جیسے ہماری جان۔ اسی وجہ سے گزشتہ کل بتلایا تھا کہ اگر کوئی مسلمان کسی ذمی کو قتل کر دے عمدن تو مسلمان سے امام صاحب کے یہاں قصاص لیا جائے گا۔ تو غرض یہ کہ جو معاہد ہے چاہے وہ ذمی ہو وہ بھی معاہد ہے، اور اگر کوئی حربی ہے لیکن عمل لے کر دارالاسلام میں ہے جس کو مستعمل کہا جاتا ہے تو وہ بھی معاہد ہے۔ ذمی جو ہے وہ دائمی طور پر معاہد ہوا جب تک اسلام قبول نہ کر لے، مرتے دم تک اگر اسلام قبول نہ کرے تو جب تک وہ رہے گا دارالاسلام میں تو اس کا جو معاہدہ ہے وہ لمبے عمر کے لیے، لمبے ٹائم کے لیے، اور جو مستعمل ہوتا ہے حربی کافر ہوتا ہے وہ مہینہ 2 مہینہ 6 مہینہ سال بھر کے لیے آیا تو وہ بھی ایک طرح کا معاہد ہے۔ تو جب معاہدہ ہو گیا تو اب اس کی جان اور مال محفوظ ہو گئے، چنانچہ اس کے نہ تو مالی نقصان جائز ہے اور نہ اس کی جان کو نقصان پہنچانا جائز ہے۔ اس لیے حدیث میں آتا ہے کہ جس نے بغیر کسی وجہ کے، اگر ذمی نے دارالاسلام میں کسی کا قتل کر دیا تو قصاصاً قتل کیا جائے گا، حربی نے آ کر یہاں کسی مسلمان کو مار دیا تو اس کو مارا جائے گا، لیکن بغیر کسی وجہ کے کوئی جرم نہیں کیا اس نے پھر اس کو قتل کر دیا، حرم اللہ علیہ الجنہ، تو اللہ ایسے قاتل کے اوپر جنت کو حرام کر دیں گے۔ حالانکہ جنت کے بارے میں آتا ہے کہ 40 سال سے زیادہ دور کی مسافت سے اس کی خوشبو آ جاتی ہے، تو اس کا مطلب ہے کہ جنت سے اتنے دوری اللہ تبارک و تعالیٰ اس قاتل کے اور جنت کے درمیان کر دیں گے۔ یہاں پر علماء نے، محدثین نے بیان کیا کہ مراد اس سے اولین داخلہ ہے، یہ مقصد نہیں کہ اب کبھی بھی وہ جنت میں نہیں جائے گا، بلکہ مقصد یہ ہے کہ اس نے جو جرم کیا ہے اس کی سزا بھگتنے کے لیے جہنم میں جانا پڑے گا، اور جہنم میں جانے کے بعد پھر جنت کے اندر آئے گا۔ تو یہاں پر حرم اللہ علیہ الجنہ سے دائمی جنت کی حرمت کو بیان کرنا مقصود نہیں، بلکہ اس سے مقصد اولین داخلہ کی ممانعت ہے کہ اول مرحلے میں وہ جنت کے اندر داخل نہیں ہوگا۔
یہ بھی بات حضرت نے بیان کیا کہ یہ تہدید اور توبیخ کے لیے ہے کہ یہ اتنا سنگین جرم ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اگر چاہیں تو اس کے اوپر جنت کو حرام کر دیں، لہذا ایسے عمل سے بچنا چاہیے۔ تو اس سے بھی ترجمۃ الباب ثابت ہو جاتا ہے۔